حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں اس ماہ محرم الحرام کی پرنور ساعتوں میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر زندگی کا لمحہ بلمحہ احوال آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہم نے آپ کے بچپن کا ذکر کیا، بچپن کے حسین واقعات کا ذکر کیا، شباب اور جوانی کے لمحات کو یاد کیا، اور کل کے پروگرام میں آپ نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی پہلو پر میرے چند کلمات سماعت کیے۔ آج ہم ذکر کریں گے آپ کی مدینہ منورہ سے روانگی۔ کیا پس منظر ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کرنا پڑا، پھر بعد ازاں آپ مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ وہ شہر جو اہل محبت کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنی محبت اس شہر سے ہو سکتی ہے وہ ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اپنے نانا کا شہر، وہیں پر مدفن ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہیں پر مدفن ہے امام حسن مجتبی کا۔ جنت البقیع میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی فضاؤں سے جس قدر پیار کرتے تھے، وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہاں سے روانگی کا وقت آیا تو آپ کی کیفیات کیا تھیں۔ اس پس منظر کی طرف ہم جائیں گے۔ دیکھیے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسند کو سنبھالا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت خلافت سے ملوکیت کی طرف منتقل ہو گئی، اور جو حالات تھے، جو واقعات تھے، وہ تاریخ کے اوراق پر رقم ہیں، کوئی پسندیدہ نہیں تھے۔ مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں، خون بہہ رہا تھا، انتشار تھا، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد میں مسند خلافت کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند کو سنبھالا، اور آپ نے انتظام و انصرام کے اعتبار سے یقیناً بہترین خدمات سر انجام دیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت علی منہاج نبوہ کا دور ختم ہو چکا تھا، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ ختم ہو چکی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین ہوئے تو امت میں ملوکیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کوئی بھی حادثہ، واقعہ ایک دم رونما نہیں ہوتا، اس کا بہت گہرا پس منظر ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ رہے تھے، اور اس معاہدے کے نکات بھی آپ کے سامنے تھے جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، لیکن حالات جس طرف جا رہے تھے وہ بہت پیچیدگی تھی، لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش اقتدار اور ذمہ داری سنبھالنے کے 10 سال بعد، یعنی اپنی وفات اور اپنے وصال سے کم و بیش 10 سال پہلے، یزید کی بیعت کے بارے میں اپنے قریبی رفقا سے مشاورت کی اور پھر بیعت لینا شروع کر دی، اور اس دوران بھی جن ہستیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی یا شدت اختیار نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن آتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور سامنے ہے، جنت البقیع کا پڑوس ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سن 60 ہجری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ آپ محو کلام تھے کہ
کہ اتنے میں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد آتا ہے اور آ کر پیغام دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ وقت رات کا ایسا تھا کہ اس وقت میں عام طور پر گورنر کسی کو نہیں بلاتا تھا، نہیں ملتا تھا۔ آپ کو تعجب ہوا، آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور پھر بے ساختہ آپ نے فرمایا لگتا یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یزید کو تخت نشین کر دیا گیا ہوگا اور ہم سے اس کی بیعت لینے کے لیے تقاضا کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے گورنر مدینہ نے بلا بھیجا ہے۔ یہ آپ کی اسیسمنٹ یہ بتا رہی ہے آپ کی بصیرت کیا تھی، آپ کی دانش مندی کیا تھی، حالات پر آپ کی نظر کتنا گہری تھی، بلکہ حالات کی نبض کس قدر آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے حالات کو، پیش آنے والے واقعات کو، اس لیے آپ نے اسی کی بنیاد پر یہ اسیسمنٹ دی۔ اور پھر آپ جب جانے لگے گورنر مدینہ کی طرف تو آپ اکیلے اور تنہا نہیں گئے، بلکہ آپ نے 30 نوجوانوں کو تیار کیا اور ان کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ سبھی ساتھ گئے اور ان کو آپ نے فرمایا کہ میں اندر جاؤں گا، اگر آوازیں بلند ہونے لگیں اور حالات ایسے کشیدہ ہونے لگیں تو تم فوراً اندر داخل ہو جانا۔ تو آپ گئے، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا، تو اس نے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، مجھے یہی کہا گیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ آپ نے پوچھا کہ اور آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اور مجھے یہی کہا گیا ہے کہ میں تمام اہل مدینہ کو بلا کر ان سے بیعت لوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص چھپ کے یزید کی بیعت کرے، یہ نہ میری شان کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی آپ جس مقصد کے لیے بیعت لینا چاہتے ہیں نہ اس کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ مجمع عام میں تمام اہل مدینہ سے بیعت لیں گے تو مجھ سے بھی بیعت کی بات آپ اسی وقت کرنا۔ وہ نرم مزاج آدمی تھا اور صلح جو آدمی تھا، یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مروان نے اسے کہا کہ نہیں، اسی وقت ہی حسین سے بیعت لی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ موقع گنوا دیا، تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ اس پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ جیسے شخص سے تم بیعت لینے کے لیے مجھے مجبور کر سکتے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی ہے اور میں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے۔ میرا تعلق اس گھر سے ہے، اس گھرانے سے ہے جہاں لمحہ لمحہ جبرائیل کا نزول ہوتا تھا، جہاں وحی اتری، جہاں سے سارا حق کا پیغام پھیلا۔ تو کیا مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کر لے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو ہی آپ کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھا تو مروان نے کہا کہ اے ولید بن عتبہ، آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اگر میں ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جوش میں آئے، آپ کی آواز بلند ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا اے ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ کیا تیرے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ حق کے سامنے کوئی باطل کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کلمات کہے اور اتنے میں آواز بلند ہو چکی تھی، اور باہر جو جوان کھڑے تھے وہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن رہے تھے۔ سنتے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو پھر آپ کو یقیناً انہوں نے صورتحال کو بھانپ لیا اور گورنر نے خاموشی اختیار کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلے تو آپ نے پورے خاندان کے افراد کو جمع کیا۔ پھر آپ نے ان سے مشاورت کی کہ یہ حالات ہیں، اور آپ کے بھائی جو باپ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ، آپ کے بھائی، انہوں نے آپ کو ایک انتہائی صائب مشورہ دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے باقی پورے خاندان کو لے کر نکلے تھے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف، سوائے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے، تو انہوں نے صائب مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی،
جو 10 سال گزر چکے ہیں ان کے احوال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح یزید کی بیعت لینے کے لیے ماحول کو سازگار کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو یہ آپ کا نصیب کہ آپ کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑ گیا ہے جس کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ جس کے پاس کردار ہے، نہ جس کے پاس کوئی دشمنی کا ضابطہ ہے، نہ دوستی کا کوئی ضابطہ ہے۔ وہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، لہٰذا وہ کہیں بھی آپ کو چین سے جینے نہیں دے گا۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے منتقل ہوں اور کسی ایسے شہر کا انتخاب فرمائیں جس شہر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت آپ سے محبت کرنے والی ہو، اور ایسے شہر کا انتخاب فرمائیں جو یزید کے تسلط میں نہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہاں بھی آپ کا جینا محال کیا جائے، وہاں بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں، تو آپ کو اپنا وطن اور شہر بدلتے رہنا ہوگا تاکہ آپ کو ایک ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں سے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی یہ تمام باتیں جو گہری نصیحت پر مشتمل تھیں، جو گہری بصیرت پر مشتمل تھیں، آپ نے یہ تمام باتیں سنیں اور ان سے اتفاق فرمایا، اور آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کی روانگی کا ارادہ فرمایا۔ سفر زندگی کا یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا، مدینہ کو چھوڑ کر جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے احوال کو پیش کرتے ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنے احوال کو پیش کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے نانا جان، آپ کی امت نے اب مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حق کو قائم رکھنے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے کسی شہر کا انتخاب کرنا ہوگا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی تعلیمات پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ مشورہ دینے والوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح آپ بھی کسی خفیہ راستے سے مکہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین خفیہ راستے سے مکہ نہیں جائے گا، معروف راستے سے جائے گا مدینہ سے مکہ کی طرف، کسی کو جرأت ہے تو حسین کے راستے کی طرف آئے، لہٰذا آپ معروف راستے سے گزر کر مکہ پہنچے، اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ فَيَخْرُجُ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ وہ اس بستی سے نکلے تھے، تھوڑا خوف کے اثرات بھی تھے اور دل مضطرب بھی تھا، مگر نکلے اس امید پہ تھے قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، بوجھل دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ حسین نے مدینہ چھوڑا۔ سفر زندگی جاری ہے، کل یہیں سے اس بات کو دوبارہ شروع کریں گے کہ مکہ پہنچ کر کیا واقعات پیش آئے۔ اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان